اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اپنا سبق شروع کیا ہوا تھا حمزہ کا بیان۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا حمزہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، یعنی مادے کا حصہ ہو، روٹ لیٹر کا حصہ ہو، جیسے کہ امرا، سألا، قرأ۔ اسی طرح ہم نے حمزہ زائدہ کے بارے میں دیکھا کہ وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی مادے کا حصہ نہ ہو۔ مادے کا حصہ سے کیا مراد ہے؟ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو، بلکہ اضافی ہو، زائدہ ہو۔ اسی طرح پھر ہم نے حمزہ زائدہ کی اقسام کو دیکھا۔ حمزہ زائدہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی کے بارے میں ہم نے جانا کہ جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے، جیسے کہ للملائکۃ اسجدوا۔ اب یہاں پہ للملائکۃ اور تسجدوا، درمیان میں جو سیدھا الف نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے۔ اگر ہم للملائکہ اس پہ وقف کریں تو آگے پھر حمزہ وصلی اس سے ابتدا کریں گے اسجدوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا حمزہ وصلی ہے۔ اگر ہم اس سے ابتدا کریں گے تو ثابت رہے گا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے یعنی وسط کلام میں ہوگا تو پھر یہ حذف ہو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی حرکات کے رول بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو حرکات دینے کے 3 رول ہیں جب بھی ہم حمزہ وصلی سے ابتدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ساکن ہو تو حمزہ وصلی کو فتحہ دیں گے۔ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن نہ ہو تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ تیسرا حرف کیا ہوگا؟ اگر تیسرے حرف کی حرکت فتحہ یا کسرہ ہو تو ہم حمزہ وصلی کو بھی کسرہ دیں گے، اور اگر تیسرے حرف کی حرکت ضمہ ہو تو حمزہ وصلی کو بھی ہم ضمہ دیں گے۔ اسی طرح ہم نے حمزہ قطعی کے بارے میں جانا، جو ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو، یعنی ثابت رہے۔ قطعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت کے ساتھ، جیسے کہ فلا اقسم، تو یہاں پہ دیکھیے اقسم میں جو حمزہ پیش او ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ قطعی ہے۔ اگر ہم فلا پہ وقف کریں اور اقسم سے ابتدا کریں تب بھی یہ پڑھا جائے گا، حذف نہیں ہوگا، اور اگر ملا کر پڑھیں، وسط کلام میں پڑھیں فلا اقسم، تب بھی یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حمزہ کے احکام کو دیکھا۔ حمزہ کے 4 احکام ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ سب سے پہلے ہم نے تحقیق کے بارے میں جانا کہ جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں صاف صاف پڑھنا، واضح طور سے پڑھنا۔ اس کا قاعدہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب 2 حمزے قطعی متحرک ایک کلمہ میں یا 2 کلموں میں جمع ہوں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حمزے قطعی متحرک کون سے تھے؟ جو ہمارا حمزہ قطعی ہم نے پڑھا ہے، یہ وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ 2 حمزے چاہے ایک کلمے کے اندر ہوں یا 2 کلموں میں جمع ہوں، ان کو ہم تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے تسہیل کے بارے میں دیکھا۔ تسہیل کیا ہوتا ہے؟ نرم کرنا، آسان کرنا، سہل کرنا، یعنی حمزہ کو حمزہ اور حروف مدہ کے درمیان پڑھنا، یعنی جو حمزہ قطعی ہے اس کے بعد والا جو حمزہ ہے حمزہ وصلی، اس کے درمیان پڑھنا، اور حروف مدہ کے درمیان، یعنی جیسے کہ ہم نے تسہیل جوازی میں دیکھا تھا ابدال کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس کی آپ یہ تعریف بھی یاد رکھ سکتے ہیں، حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تسہیل کی ہم نے 2 اقسام دیکھی، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی۔ تسہیل وجوبی کیا ہوتا ہے؟ جہاں صرف تسہیل ہو۔ قاعدہ کیا تھا؟ جب 2 حمزے قطعی مفتوح ایک ہی کلمہ میں جمع ہو تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، مگر اعجمی یہ ایک کلمہ استثناء ہے، کیونکہ اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل وجوبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تسہیل جوازی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ جوازی کا مطلب ہوتا ہے کوئی وجہ جائز ہونا، کوئی دوسری وجہ جائز ہونا۔ تو تسہیل جوازی مطلب جہاں تسہیل بھی ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو،
اور وہ وجہ کون سی ہوتی ہے؟ ابدال کرنا بھی ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا تھا؟ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، تو دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال دونوں جائز ہیں۔ اور ابدال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف سے بدلنا۔ اور اس کی بھی ہم نے 3 کلمات کی اگزامپل دیکھی۔ پورے قرآن پاک میں یہ 3 کلمات ہیں جن میں تسہیل جوازی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تسہیل وجوبی ایک ہی کلمہ میں ہے جامعیون، اور تسہیل جوازی 3 کلمات میں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے حمزہ کے احکام کا تیسرا حکم، ابدال اور تسہیل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ان میں فرق ہے۔ ابدال کا لغوی معنی ہوتا ہے بدلنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے حمزہ کو خالص حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا، یعنی اس میں حمزہ کو بالکل ہم حرف مدہ سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تسہیل میں کیا تھا؟ حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا، درمیانی حالت میں پڑھنا، جبکہ ابدال میں کیا ہو رہا ہے؟ بدل دینا مکمل طور پہ۔ تو ہم نے حمزہ کو خالص حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا ہے۔ ابدال کی 2 اقسام ہیں، ابدال جوازی اور ابدال وجوبی۔ جس طرح ہم نے تسہیل کی 2 اقسام دیکھی، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی، ایسے ہی ابدال کی 2 اقسام ہیں، ابدال جوازی اور ابدال وجوبی۔ ابدال وجوبی کا دوسرا نام ہے مد بدل، بریکٹ میں لکھ لیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابدال جوازی۔ اب جوازی کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جوازی کا مطلب ہوتا ہے کوئی اور وجہ بھی جائز ہونا۔ اب یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے جہاں ابدال بھی ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، جیسے کہ تسہیل۔ اب دیکھیں تسہیل جوازی میں ہم نے کیا ڈیفینیشن دیکھی تھی؟ کیونکہ ہم تسہیل کا قاعدہ پڑھ رہے تھے، لہٰذا تسہیل کو پریارٹی دی گئی ہے، یعنی تسہیل ہو اور کوئی اور وجہ جائز ہو جیسے کہ ابدال، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں ابدال جوازی۔ اب یہاں پہ پہلے ابدال کے بارے میں بات ہوگی کہ جہاں ابدال ہو اور کوئی اور وجہ بھی جائز ہو جیسے کہ تسہیل، ٹھیک ہے؟ اب اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ سیم وہی قاعدہ ہے، جب 2 حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، تو دوسرے کو الف سے بدلنا یعنی ابدال کرنا اور تسہیل کرنا دونوں جائز ہیں، لیکن ابدال اولا ہے، یعنی کہ اس میں بھی ہم ابدال ہی اول رکھیں گے، ابدال اولا ہے۔ دیکھیے اس میں اب ہم نے کیا چیز یاد رکھنی ہے، اس کے اور اس کے قاعدے میں کیا فرق ہے۔ ابدال جوازی میں سب سے پہلے ہم ابدال کی بات کریں گے اور پھر وجہ تسہیل کی بات کریں گے، جیسے کہ ہم نے تسہیل جوازی میں پہلے تسہیل کی بات کی تھی اور پھر وجہ یعنی ابدال کی بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہیڈ کیا ہے؟ ہم پہلے ہیڈ دیکھیں گے، ہم ہیڈ کی بات کریں گے۔ تسہیل ہمارا ہیڈ ہے، تسہیل کے قاعدے میں ہیڈ کیا ہے؟ تسہیل ہے، تو لہٰذا پہلے تسہیل کی بات ہوگی اور اگزامپل کو بھی تسہیل کے طریقے سے لکھا جائے گا، اور بعد میں پھر جوازی یعنی وجہ ابدال جو ہے وہ لکھی جائے گی، پھر اس کی اگزامپل بھی ابدال والی بعد میں لکھی جائے گی۔ اسی طرح اب ہم ابدال میں دیکھتے ہیں کہ ہیڈ کیا ہے؟ ابدال ہے، تو لہٰذا قاعدے میں پہلے ابدال کی بات ہوگی اور اس کے بعد وجہ یعنی تسہیل کی بات ہوگی، اور اگزامپل میں بھی اسی طرح پہلے ہم ابدال والی اگزامپل لکھیں گے اور بعد میں ہم تسہیل والی اگزامپل لکھیں گے۔ واضح ہے؟ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگزامپل۔ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ابدال جوازی کا کہ جب 2 حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، تو دوسرے کو الف سے بدلنا اور تسہیل کرنا دونوں جائز ہیں، لہٰذا اب الف مدہ والی اگزامپل پہلے لکھیں گے نا، ابدال والی، آل آنا، یہ ابدال ہے۔ اب اس میں اب ہم جو وجہ ہے جائز ہے وہ کیا ہے؟ تسہیل۔ اب اس کو تسہیل کے ساتھ لکھیں گے آنا، واضح ہے؟ اسی طرح اللہ، یہاں ابدال کی اگزامپل پہلے لکھیں گے اور پھر اب تسہیل کے ساتھ لکھیں گے۔ تسہیل کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی
مفتو اور حمزہ وصلی مفتو الگ الگ لکھے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہوگا تسہیل۔ اسی طرح پھر ابدال کس میں شو ہو رہا ہے، کس ایگزامپل میں؟ ابدال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف مدہ سے بدلنا، تو ظاہر ہے یہاں پہ مد والی جو ایگزامپل ہوگی وہ ابدال ہوگی، اور جو حمزہ قطعی مفتو اور حمزہ وصلی مفتو کی شکل میں لکھے ہوں گے، حمزہ الگ الگ لکھے ہوں گے، وہ تسہیل کی ایگزامپل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیونکہ ابدال جوازی پڑھ رہے ہیں تو ہم ابدال کی شکل کی جو ایگزامپل ہیں وہ ہم پہلے لکھ رہے ہیں، جبکہ تسہیل جوازی میں ہم نے کیا کیا تھا؟ تسہیل جوازی میں ہم نے تسہیل والی ایگزامپل، یعنی تسہیل والی جو صورت ہے ایگزامپل کے اندر وہ پہلے لکھی تھی، اور ابدال والی جو صورت ہے جب ہم نے اس کی وجہ جو تھی اس میں ابدال وجہ تھی نا، تو وہ بعد میں ہم نے لکھی تھی، الف مدہ والی ایگزامپل بعد میں لکھی تھی۔ اب ابدال جوازی میں کیا ہو رہا ہے؟ ابدال والی ہم پہلے لکھیں گے، یعنی مد والی ایگزامپل پہلے لکھیں گے، اور کیونکہ اس میں ہم تسہیل وجہ جائز ہے تو اس کے بعد ہم اس کو تسہیل کے ساتھ جو ایگزامپل ہے وہ ہم دوسرے نمبر پہ لکھیں گے۔ یہ طریقہ ہے ایگزامپل لکھنے کا۔ تو الذکرین، اب اس میں کیا ہے؟ ابدال، یہ پہلے ایگزامپل لکھیں گے، اب اس میں تسہیل دکھائیں گے۔ الذکرین، یہ کیا ہے؟ یہ تسہیل ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حمزہ مبدلہ بھی کہلاتا ہے۔ کون سا؟ جو پہلا والا حمزہ ہے، کیونکہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے حروف مدہ میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے الذکرین میں جو پہلا والا حمزہ قطعی مفتو ہے، یہ حمزہ مبدلہ بھی کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بعد میں حروف مدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ الذکرین، ٹھیک ہے، حروف مدہ میں بدل گیا۔ واضح ہے ابدال جوازی؟ اب دیکھتے ہیں ابدال وجوبی یا مد بدل۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہ ہے قاعدہ۔ یہ قاعدہ آپ کو ایگزامپل سے سمجھ آئے گا۔ فی الحال یہ دیکھیے ایک بار پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ اب یہ جو حرکت کے موافق ہے، اس بات کی کیا مراد ہے؟ اس بات کی یہ مراد ہے کہ آپ یہاں پہ 3 پوائنٹس ایڈ کریں۔ الف مدہ کی فیورٹ حرکت ہے فتحہ یعنی زبر۔ آپ کو پتا ہے نا الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر۔ تو الف مدہ کی فیورٹ حرکت کیا ہوئی؟ فتحہ یعنی زبر۔ واو مدہ کی فیورٹ حرکت ہے پیش یعنی ضمہ۔ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش، تو ظاہر ہے واو مدہ کی فیورٹ حرکت کون سی ہوئی؟ پیش۔ یا مدہ کی فیورٹ حرکت ہے زیر یعنی کسرہ۔ اب یہاں پہ آپ کو فیورٹ حرکت کیوں پڑھائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قاعدے میں کیا پڑھا تھا کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایگزامپل۔ دیکھیے ایگزامپل نظر آ رہی ہے آپ کو سب سے پہلے امنا، ٹھیک ہے، امنا۔ اس میں پہلا حمزہ کیا ہے؟ اس کے اوپر فتحہ ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، یعنی ہم نے قاعدہ کیا پڑھا کہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں، اب یہ ایک ہی کلمہ ہے، اس کے اندر 2 حمزے جمع ہو گئے ہیں۔ اب یہ 2 حمزے اس طرح جمع ہوئے ہیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے۔ امنا میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا حمزہ جس کے اوپر دائرہ لگا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ ساکن ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ پہلے حمزہ کی فیورٹ موافق حرکت کیا ہوتا ہے؟ یعنی حرکت کا جو فیورٹ حروف مدہ ہے یا حروف مدہ کی فیورٹ حرکت ہم نے اس سے بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو فیورٹ حرکات پڑھائی ہے نا،
کہ الف مدہ کی فیوریٹ حرکت فتحہ ہے، واو مدہ کی فیوریٹ حرکت ضمہ ہے اور یا مدہ کی فیوریٹ حرکت کسرہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے معنی میں کیا ہو رہا ہے، حمزہ کے اوپر پہلے حمزہ پہ کیا ہے، فتحہ ہے۔ تو پھر اب یہ بتائیے فتحہ کا جو ہے فیوریٹ حرف مدہ وہ کیا ہے، الف مدہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مانا، یہاں پہ اب دیکھیے پہلا حمزہ اس کی حرکت فتحہ ہے، تو فتحہ کی فیوریٹ جو حروف مدہ ہے وہ کیا ہے، الف مدہ۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ حمزہ ساکن جو ہے دوسرے والا ساکن حمزہ، اس کو ہم اب پہلے حمزہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے حروف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب حمزہ کی فیوریٹ حرکت فتحہ ہے تو پھر اس کی کیا بن جائے گی حروف مدہ، الف مدہ۔ اب یہ بن جائے گا آمنا، تو اس کو ہم حمزہ کے اوپر کھڑا زبر دے دیں گے، ٹھیک ہے، آمنا، سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اب اگلی اگزامپل ہے ایمانن، ایمانن۔ اب پہلے حمزہ کی حرکت کیا ہے، کسرہ ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ اب دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت دیکھتے ہوئے حرف مدہ سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے حمزہ کی حرکت کیا ہے، کسرہ، تو کسرہ کس کی فیوریٹ حرکت ہے، یا مدہ کی۔ تو یہاں پہ اب کیا بن جائے گا، دوسرے ساکن کو ہم کس سے بدلیں گے، یا مدہ سے، ایمانن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری اگزامپل دیکھیے اُتُو، اُتُو۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پہلے حمزہ پہ پیش ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو اب پیش وہ کس کی فیوریٹ حرکت ہے، واو مدہ کی۔ تو دوسرے حمزہ کو ہم پہلے حمزہ کی حرکت دیکھتے ہوئے کون سے حروف مدہ سے بدلیں گے، واو مدہ سے۔ تو کیا بن جائے گا، اُتُو، واضح ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ جو مد بدل کا قاعدہ ہے نا، کلمات کو اس سے لکھا گیا ہے، مطلب آپ کو کلمات آمنا، ایمانن، اُتُو ایسے لکھے نہیں آئیں گے، بلکہ انہی کے اوپر مد بدل کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے، اور آمنا، ایمانن، اُتُو اس طرح سے آپ کو کلمات لکھے ہوئے ملیں گے۔ تو جب آپ کو یہ کلمات نظر آئیں گے تو آپ سے تطبیق میں روک کر پوچھا جائے گا کہ آمنا اس پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ مد بدل کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی ابدال وجوبی کا قاعدہ ہو رہا ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ مد بدل کا اس طرح سے قاعدہ ہو رہا ہے کہ پہلا حمزہ متحرک تھا، دوسرا ساکن تھا، تو پہلے کی حرکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ الف مدہ سے بدل دیا ہے، تو یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے آمنا۔ اسی طرح آپ ایمان ان کو بھی ایکسپلین کریں گے، اور اسی طرح اوتو کو بھی۔ یہاں پہ بھی پہلا حمزہ، یاد رکھیے اس کی پہچان آپ نے یہ رکھنی ہے کہ پہلا حمزہ متحرک ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے آمنا میں بھی پہلا حمزہ متحرک ہے، ایمان ان میں بھی زیر کے ساتھ متحرک ہے، اوتو میں پیش کے ساتھ متحرک ہے، اور اگلا پھر آپ کو نظر خود بخود آ جائے گا کہ واو مدہ ہو رہی ہے، یا مدہ ہو رہی ہے، اور الف مدہ کے لیے مد اصلی پہچان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو 2-3 اگزامپل جو ہیں قرآن پاک میں اور بھی ملیں گی، یہ کافی ساری اگزامپل ہوں گی، لیکن آپ کو ڈھونڈیے گا انشاءاللہ، آپ کو پھر اس طرح سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سے کلمات پہ مد بدل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ایک تھا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 10 ہے آئی تھنک، جس میں انستو یہ کلمہ تھا، لیکن اس کے اوپر مد بدل کا قاعدہ ہوا تو وہ لکھا گیا آنستو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اُتیتا یہ کلمہ تھا، سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 36 میں ملے گا آپ کو، تو اس کو پھر مد بدل کے قاعدے کے ساتھ اپلائی کیا گیا تو لکھا ہوا ہے اوتیتا، واضح ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو
ابدال کے دونوں اقسام اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی حمزہ کو خالص حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا، جس میں ابدال جوازی اور ابدال وجوبی دو اس کی اگزامپل ہیں۔ ابدال جوازی میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک تو ابدال ہو رہا ہے اور کوئی اور دوسری وجہ جیسے کہ تسہیل وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے مد بدل یا ابدال وجوبی دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے حروف مدہ کی فیورٹ حرکت کو دیکھا، اور اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا متحرک اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حروف مدہ سے ہم نے بدل کر پڑھا۔ واضح ہے؟ آگے دیکھتے ہیں حمزہ منفردہ ساکنہ، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لاسٹ میں دیکھیں گے حذف کا حکم۔ حمزہ منفردہ ساکنہ یہ اسی سے ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، کیونکہ حمزہ سے ریلیٹڈ ہے اور حمزہ ساکنہ ہے، کیونکہ اوپر ہم نے بھی دوسرا والا حمزہ ساکنہ دیکھا تھا نا۔ اب اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ حمزہ منفردہ ساکنہ کے نام سے ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا رہا، کیونکہ ابدال وجوبی میں جو حمزہ ساکنہ ہے نا وہ منفردہ نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس سے پہلے متحرک حمزہ آ رہا ہے، جبکہ حمزہ منفردہ ساکنہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ حمزہ ساکنہ ہے لیکن اکیلا ہے۔ منفردہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکیلا۔ دیکھتے ہیں اب اس کا کیا قاعدہ ہے۔ اگر حمزہ ساکنہ منفردہ، یعنی اگر حمزہ منفردہ ساکنہ کلمے کے شروع میں ہو تو اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی شروع میں لایا جائے گا، اور اس حمزہ ساکنہ کا ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے ابدال کیا جائے گا۔ ابدال کرنا ہے نا ہم نے یہاں پہ بھی، کیونکہ ہم ابدال کا حکم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی ابدال کا حکم ہوگا۔ تو کیسے ہوگا؟ ڈیفینیشن پھر سے دیکھتے ہیں۔ اگر حمزہ منفردہ ساکنہ کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی شروع میں لایا جائے گا، اور اس حمزہ ساکنہ کو اس کا ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے ابدال کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا حمزہ ساکنہ کس کی کرسی پر بیٹھا ہے، تبھی ہم اس کو حمزہ وصلی سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ اب حمزہ ساکنہ کی کرسی، یہ کیا بات مراد ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ دیکھیے جب بھی ہم نے قاعدہ دیکھا ابھی کہ حمزہ وصلی کے پہلے والے کلمے پر وقف کریں تو ہم نے حمزہ وصلی سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم حمزہ وصلی سے شروع کریں گے تو حمزہ وصلی کو ہم نے حرکت دینے کے لیے رول دیکھنے ہیں۔ یہ حمزہ ساکنہ کے حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والا حمزہ وصلی نہیں ہے جو ہم دوسرے کلمات میں پڑھتے آ رہے ہیں، نہیں، وہ الگ سے حمزہ وصلی ہے۔ یہ حمزہ ساکنہ کا حمزہ وصلی ہے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا حمزہ ساکنہ کے بارے میں؟ حمزہ ساکنہ منفردہ، کہ اگر یہ کلمہ کے شروع میں ہو، کیونکہ دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے نا، یہ تو ساکن حرف سے تو ابتدا نہیں کر سکتے، ہمیشہ متحرک حرف سے ابتدا کی جاتی ہے، تو حمزہ منفردہ ساکنہ سے ہم کیا ابتدا کریں گے؟ تو اگر ہم نے اس سے ابتدا کرنی ہو نا تو اس کلمے کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے۔ اب حمزہ وصلی کو کیا ہوگا؟ اس کو ہم نے حرکت دینی ہے۔ اس کو حرکت دینے کے 3 رول ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ حمزہ ساکنہ کس کرسی پر بیٹھا ہے۔ دوسرا دیکھنا ہے ہم نے رول، اگر حمزہ ساکنہ واو کی کرسی پر بیٹھا ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے۔ اور تیسرا رول ہے، اگر حمزہ ساکنہ یا کی کرسی پر بیٹھا ہے تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیں گے۔ یہ 3 رول یاد کر لیں۔ اگزامپل سے اب آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 کی اگزامپل، فِی السماوات تونی۔ یہاں پہ دیکھیے یہ 2 کلمات ہیں، فِی السماوات اور تونی۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کو حمزہ ساکنہ نظر آ رہا ہے نا، تو حمزہ ساکنہ کیا ہے؟ یہ حمزہ منفردہ ساکنہ ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ہم وقف کر دیتے ہیں پہلے کلمہ پہ تو پھر ہم حمزہ ساکنہ منفردہ سے کیسے ابتدا کریں گے؟ تو اس کو ابتدا کرنے کے لیے دیکھیے ہم نے کیا کیا، فِی السماوات، یہاں پہ ہم نے وقف کیا
اور اب حمزہ ساکنہ سے ابتدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں حمزہ وصلی لے آئے۔ حمزہ وصلی کو حرکت دینے کے لیے ہم نے کیا رول دیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حمزہ ساکنہ کس کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حمزہ ساکنہ جو ہے وہ ایک شوشہ ہے، سین کا شوشہ، اس پہ بیٹھا ہے۔ تو جو شین کا جو شوشہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یا، یہ یا کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یا کی پہچان ہے۔ ہم دیکھیں گے جب بھی حمزہ ساکنہ اس شوشے پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی کرسی کون سی ہے؟ یا کی کرسی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ پہچان آپ نے کر لی کہ اب حمزہ ساکنہ یا کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ اگر یا کی کرسی پر بیٹھا ہو تو حمزہ وصلی کو ہم کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ تو لہٰذا اب دیکھیے فی السماوات، اس پہ وقف کیا اور حمزہ وصلی کو ہم نے کسرہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ منفردہ ساکنہ یا کی کرسی پہ ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ اب اس سے ابتدا کریں گے، ایتونی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایتونی نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے قاعدہ کیا دیکھا کہ جب بھی حمزہ منفردہ ساکنہ سے کلمہ شروع کرنا ہو تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لایا جائے گا۔ اس حمزہ ساکنہ کو ہم نے ما قبل کی حرکت کے مطابق، یعنی حمزہ وصلی کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدل دیں گے، حرف مدہ سے ابدال کریں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمزہ ساکنہ جو تھا وہ کس کی کرسی پہ تھا؟ یا کی کرسی پہ تھا۔ یا کو دیکھتے ہوئے حمزہ وصلی کو ہم نے کسرہ دی۔ اب کسرہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے حرف مدہ کے ابدال کیا۔ تو کسرہ کس کی فیورٹ حرکت ہوتی ہے؟ یا مدہ کی۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یا مدہ سے ابدال ہو جائے گا، ایتونی۔ واضح ہے؟ آگے ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، واو والی، الذی تؤمنو۔ یہاں پہ دیکھیے الذی ہے اور حمزہ ساکنہ کی جو کرسی ہے وہ واو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الذی پہ ہم نے وقف کر دیا۔ اب حمزہ وصلی کو ہم حرکت دیں گے۔ کیسے حرکت دیں گے؟ دیکھیں گے حمزہ منفردہ ساکنہ کس کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ واو کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حمزہ ساکنہ اگر واو کی کرسی پر بیٹھا ہو تو حمزہ وصلی کو کیا حرکت دیں گے؟ ضمہ دیں گے۔ تو حمزہ وصلی پہ ہم نے ضمہ دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب ضمہ ہو تو وہ کس کی فیورٹ حرکت ہوتی ہے؟ وہ واو مدہ کی فیورٹ حرکت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بن جائے گا اوتمینو، ٹھیک ہے، واو مدہ بن جائے گی۔ اس کو پڑھا جائے گا الذی، یہاں پہ وقف کریں گے اور حمزہ وصلی سے ابتدا کریں گے، اوتمینو۔ واضح ہے؟ ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، قالوا ائتنا، قالوا ائتنا۔ اب اس میں دیکھیے قالوا پہ وقف کریں۔ اب حمزہ ساکنہ آگے آیا ہوا ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ، اس سے پہلے حمزہ وصلی ہے، تو کیسے ابتدا کریں گے؟ فوراً سے دیکھیں گے حمزہ منفردہ ساکنہ کس کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو یہ شوشہ نظر آ رہا ہے نا، تو یعنی یہ یا کی کرسی پر بیٹھا ہے، یا کی کرسی پر۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ حمزہ وصلی کو کیا حرکت دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ جب کسرہ دیں گے تو پھر آگے کس حرف مدہ سے ابدال ہو جائے گا؟ یا مدہ سے۔ تو پھر قالوا ائتنا، اس کو ایسے پڑھا جائے گا۔ واضح ہے؟ چل الحمدللہ۔ اب آخری حمزہ کا حکم ہے حذف۔ حذف کے لغوی معنی ہے گرانا اور اصطلاحی معنی ہے حمزہ کو وسط کلام میں گرا کر پڑھنا۔ قاعدہ کیا ہے؟ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اتنا جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مقطوع اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو گرا دیں گے، یعنی اس میں وصلی مکسور کو ہم گرا دیں گے۔ یہ ہے حذف کا قاعدہ، اور یہ قرآن پاک میں 6 ہی کلمات ہیں جس میں حذف کا قاعدہ ہوا ہے۔ دیکھیے جیسے ہے افطرا، اصل میں کیا تھا؟ افطرا۔ کیا ہے؟ حمزہ قطعی مقطوع، اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ وصلی مکسور، کسرہ ہے نا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ وصلی مکسور۔ اب اس میں حذف کا قاعدہ اپلائی ہوگا، حمزہ وصلی مکسور گر جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ افطرا۔ واضح ہے؟ دوسرا کلمہ ہے استکبرتا، تو اصل میں کیا تھا؟
अस्ताकबरता, इसमें हमजा वस्ली मकसूर गिर गया तो कैसे पढ़ा जाएगा? अस्ताकबरता। तीसरा कलमा देखें, अत्तखज़तुम, और ये क्या था असल में? इत्तखज़तुम। हमजा वस्ली मकसूर गिराया तो क्या बन गया? अत्तखज़तुम। चौथा कलमा है अत्तलअ, अत्तलअ, असल में क्या था? इत्तलअ, तो हमजा वस्ली मकसूर गिर गया तो क्या बन गया? अत्तलअ। नेक्स्ट है अस्तफ़ा, असल में क्या है ये? इस्तफ़ा, इस्तफ़ा, तो फिर ये हमजा वस्ली मकसूर गिराएंगे तो क्या बनेगा? अस्तफ़ा। और लास्ट है छठा कलिमा अस्तग़फ़रता, असल में क्या था? इस्तग़फ़रता। ठीक है, हमजा वस्ली मकसूर गिराया तो क्या बन गया? अस्तग़फ़रता। कुरान पाक में ये 6 कलिमात हज़फ के कायदे के साथ लिखे हुए हैं, मतलब आपको गिराना नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे ये कलिमात आएंगे तो आपने फ़ौरन से बताना है कि यहाँ पे हज़फ का कायदा हो रहा है। अफ्तरा, अस्तकबरता, अत्तखज़तुम, अत्तलअ, अस्तफ़ा, अस्तग़फ़रता। ठीक है, ये 6 कलिमात आपने याद कर लेनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमजा का बयान मुकम्मल हुआ। एक बार देख लेते हैं हमने इस सबक में क्या क्या देखा। हमजा की 2 इकसाम देखी, हमजा असली, हमजा जायदा। उसके बाद हमने हमजा जायदा की इकसाम देखी, हमजा वस्ली और हमजा कतई। फिर हमने हमजा के अहकाम देखे जो कि 4 हैं, तहक़ीक़, तस्फ़ील, इब्दाल और हज़फ। ठीक है, और इसी इब्दाल के अंदर हमने हमजा मुनफ़रदा साकिना का कायदा भी देखा और लास्ट में हमने हज़फ का कायदा देखा। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई सवाल, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।